او ساڈے گناہیں دی پئی ملدی سزا ہے لگ دے ناراض تھی گئے ساڈا خدا ہے کہر دیا بار چھڈے دے او جداں پکڑے دے او پکڑے دے اوندی ہے پکڑ کراڑی۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لاسٹ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ پور میں 2.5 لاکھ سے اوپر پانی چل رہا ہے اور اس وقت بھی 2,61,000 کانسٹنٹ پانی چل رہا ہے۔ ہیڈ مرالا اگر دیکھا جائے چناب کا تو کل 10 بجے یہاں پر 10 لاکھ کیوسک پانی تھا اور آج شام 8 بجے 2.5 لاکھ کیوسک رہ گیا۔ پانی بڑھا اور کم ہوا، نقصان یقیناً کرے گا لیکن پیچھے کم ہو گیا۔ ہمارے ستلج کی بد نصیبی یہ ہے کہ پانی مسلسل پیچھے بڑھ رہا ہے اور یہ پانی مسلسل آگے آئے گا تو بھاولپور میں دریا کی سطح انتہائی حد تک چلی جائے گی۔ آج علاقہ مکینوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا، میرے ساتھ شہر کے معززین تھے اور کچھ گورنمنٹ آفیشلز بھی موجود تھے۔ دریائے ستلج کی صورتحال سے سبھی پریشان ہیں۔ بھاولپور کو میں بتاتا چلوں کہ اب آپ کی پریشانی ضرور بنتی ہے۔ بھاولپور اور اس کے مضافات میں آنے والے 8 سے 10 دنوں میں پانی کی سطح اس حد تک بلند ہو جائے گی کہ آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا مال مویشی جتنا جلد ہو سکے اس کو سنبھال لیں۔ مسلسل بڑھتا پانی بھاولپور کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ بھاولپور کے درے جو کہ تقریباً آدھے چل رہے ہیں اور آدھے بند ہیں ان کو کھولا جائے۔ اگر میں ایمپریس برج کی بات کروں تو یہاں پر 8 درے ہیں۔ ایک درے کی چوڑائی 200 فیٹ ہے اور یہ 8 دروں کی چوڑائی 1600 فیٹ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف 400 فیٹ پراپر چل رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انگریز نے جو اتنا بڑا برج بنایا ہے اس کے باقی درے یہاں پہ فصلوں کی کاشت ہو رہی ہے، اس کا فلو یقیناً دریا کا فلو پیچھے رک رہا ہے، آگے دریا سٹریس میں آ رہا ہے، تو ان دروں کو کھولنے میں کیا مجبوری ہے؟ اگر کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہے تو بھائی میں معذرت کھاؤں، اور اگر ویسے نہیں کھول رہے تو کھولے جائیں۔ پہلے تو صرف علاقہ مکین ہی ڈرے ہوئے تھے اور اب تھوڑا تھوڑا میں نے بھی ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ حتی الامکان آس پاس کے علاقے، ہمارے بھاولپور کے بہت سارے غریب علاقے اس نقصان سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ہم جتنی کوشش کر سک رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ آج علاقہ مکین بات کر رہے تھے کہ NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہم کروڑوں روپے سالانہ دے رہے ہیں، مگر جب بھی دریا پہ مشکل وقت آتا ہے یا پاکستان میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ہمیں اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ مقام کون سا ہو سکتا ہے، ہماری زمین سے زیادہ محفوظ مقامات کون سا ہو سکتا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہاں جائیں، کہاں سے روٹی کھائیں، کہاں سے سالن لیں، کہاں زندگی گزاریں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ 10 سال پہلے جھیل کا لولی پاپ دیا گیا، اگر اس طرح کی بڑی بڑی جھیلیں مختلف مقامات پر دریائے ستلج کی بیٹ پر بن جائیں تو یقیناً ستلج کا پانی بھی سٹور ہو سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے، یا تو ہم سیلاب سے مر رہے ہیں یا ہم پیاس سے مر رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے اسی دریا میں قحط سالی تھی، پانی کا لیول گم ہو گیا تھا اور اب دیکھنے کو یہ ہے کہ پانی ہی پانی ہے، دنیا ڈوب رہی ہے۔ دریاؤں کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں دریا جب بہتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے نقصان کو جس حد تک منیمائز کر سکیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بالکل کوشش نہ کریں، دریا کو ایسے ہی فلیٹ چھوڑ دیں، دریا میں فصلیں بیجیں، دریا میں گھر بنا لیں تو یہ نقصان آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ آپ باز آ جائیں۔